السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ لیکچر نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم احبہ اکرام، الحمدللہ ہم لوگ مدنی قاعدہ جو ہے وہ پچھلے 17 لیکچرز تک جو ہے وہ ہم لوگوں نے تمام حرکات جو تھیں، زبر زیر پیش، کھڑی حرکات اور تنوین، حروف مدہ، حروف اور کھڑی حرکات وغیرہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگوں نے ایکسرسائز لیسن نمبر 10 جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا ہوا تھا، اور اس کے ہم لوگوں نے 31 ورڈز پڑھ لیے تھے۔ اس ایکسرسائز لیسن کے ہم لوگوں نے 31 ورڈز پڑھے تھے، اور آج انشاءاللہ باقی جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ قبل اس کے کہ وہ شروع کیا جائے، چند ایک باتیں۔ ایک تو وائس اوور کے حوالے سے کہ اس کی سپیڈ تیز ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ اس کی حاجت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو ہے وہ ہجے جو ہیں، جوڑ ہیں، اس طریقے سے کیے جائیں گے جس طرح ہم لوگوں نے بریل میں پڑھنے ہیں، نہ کہ اس طرح سے کہ جس طرح اپلیکیشن میں بتائے گئے ہیں یا جو عام معروف جو طریقہ ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ چل رہا ہے وہ کیا جائے گا۔ اور جس طریقے سے ہم لوگ بریل میں ہجے کر رہے ہیں، اسی طریقے سے غیر معروف انداز کے اندر یا پاکستان میں اس طرح رائج ہے۔ اب اس طرح سے پڑھا جائے جس طرح اپلیکیشن میں پڑھ رہے ہیں یا ہم اپنے بریل والے سسٹم کے لحاظ سے ہجے کریں، دونوں انداز کے اندر اس ہجے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔ آپ چاہے تو سائٹڈ جو ہے وہ رائٹنگ میں بھی آپ اسی طرح ہجے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی روک یا جو مباح والا حساب ہے، قباحت والا، کوئی قباحت اس میں نہیں ہے۔ اینی وے ہم لوگ جو ہے وہ اسی طرح پڑھیں گے جس طرح بریل میں ہمیں لوگوں کو آسانی ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبر ز، کاف کھڑا زبر کا، زکا تا دو زبر تن، زکاتن۔ زکاتن کے اندر جو سائٹڈ رائٹنگ ہے اس کی، وہ اس طرح ہے کہ زے ہے، کاف ہے اور واو ہے اور پھر گول تھا۔ اب بریل کے اندر بہت حد تک ممکن ہے کہ واو نہ لکھا جائے، کیونکہ پچھلے دنوں میں قرآن پاک پڑھا تھا، کچھ ایسے الفاظ تھے جو کہ رسم الخط میں لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، تو اس میں میں نے جو قرآن پاک دیکھا اس میں وہ نہیں تھے، یعنی کہ جو حرف لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے وہ نہیں تھے اس میں۔ تو اس میں ہو سکتا ہے آپ کو وہ نہ ملے، زا زبر زا ہوگا اور کاف کے آگے کھڑا زبر مل جائے گا آپ کو۔ تو زکا آگے گول تا ہے جو ہے 1-6 والی گول تا، اس کے آگے 2 زبر، زکاتن۔ را زبر را، سین واو پیش سو، رسو لام دو زیر لن، رسولن۔ رسولین کے اندر را پر پڑی جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، زبر اور پیش ہو تو را پر پڑی جاتی ہے، اور سین پیش واو پڑھیں گے ہم لوگ، اور واو کو لمبا کریں گے، سو کو، سین پیش واو سو کو لمبا اس وجہ سے کریں گے کہ حروف مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے دیکھیں آپ پیش آ رہی ہے، تو جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش آئے گی تو یہ واو مدہ کہلائے گا، اور یہ اسی وجہ سے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ میم ہا زبر مح، فا واو پیش فو، محفو، را دو زیر ون، محفوظن۔ محفوظ۔ اب اس میں میم زبر حا پڑھیں گے ہم لوگ، اور میم زبر حا مح، یہاں پہ مہ کیا، یعنی کہ ہاتھی والی ہے، لوئر ہے جو ہے، جو 1 to 5 والی ہے ہوتی ہے وہ پڑھی ہم لوگوں نے، تو معنی خراب ہو جائے گا، تو ہم مح پڑھیں گے، اور فا پیش واو فو، یعنی وہ جو حروف مدہ ہے وہ پورا کریں گے، اور وا کو زا کی طرف یا زال کی طرف مائل نہیں کریں گے، تو یہ محفوظ، محفو الف مدہ کی مقدار پوری کریں گے۔ میم زبر ما، قاف
الف زبر قا مقا میم پیش مو مقام ہا الٹا پیش ہو مقامہ مقامہ میں الف مدہ بھی آ رہا ہے اور کھڑی حرکات میں سے الٹا پیش بھی آ رہا ہے تو اب دونوں کو ایک جتنا لمبا کریں گے اور قاف زبر الف قا پڑھیں گے ہم لوگ، اور بعض جگہ پر آپ لوگوں کو الف مدہ میں جو ہے وہ حروف مدہ کے اندر حرکت نظر نہیں آئے گی، ڈائریکٹ حروف مدہ لکھا جائے گا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اسی طرح ہی پڑھا جائے گا۔ خا زیر خی تا کھڑا زبر تا خطا میم پیش مو ختام ختامہ ہاں الٹا پیش ہو کے یہاں بھی جوڑ رہ گئے۔ ختامہ، خا پر ہے، تا بریک ہے اور میم کے اوپر کھڑا زبر ہے خطا ختامہ، سوری تا کے اوپر کھڑا زبر اور میم کے اوپر پیش اور ہا الٹا پیش کے ساتھ، اور اس میں تا اور ہو کو ایک جتنا جو ہے وہ کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ لام واو زبر لو حا دو زیر حن لوحن لوحن میں واو لین آ گیا نا۔ اب واو لین کیوں آیا جی؟ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو جب واو ساکن سے پہلے زبر آئے گی تو اس کو نرمی کے ساتھ لوحن، حا دو زیر حن، یہ 156 والی حا ہے نہ کہ 125 والی۔ حا واو زبر حو لام دو زیر لن حولن جی حولن میں بھی واو ساکن ہے اور حا زبر واو پڑھیں گے ہم لوگ کیونکہ ہمارا لکھا بھی ایسا ہی ہوگا نا، تو لام دو زیر لین، لام کے بعد دو زیر کے ڈاٹ ڈالے جائیں گے جو کہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ دال یا زیر دی نون دو پیش نن دی نن دینون، میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ یہ ایکسرسائز کے اندر وہ الفاظ بہت کثرت کے ساتھ ہیں کہ جو کہ قرآن پاک میں بہت دفعہ ہیں، تو دینون بھی ان میں سے ایک ہے۔ دینون میں یا مدہ ہے جو کہ ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھی جائے گی۔ با زبر با شین یا زیر شی بشی را دو پیش رن بشیرن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اسم گرامی بشیرون، بشیرون یعنی کہ یا مدہ کے ساتھ را پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر دو پیشیں آ رہی ہیں اور دو زبر ہوں یا دو پیش، دونوں صورتوں میں را کو پر پڑھا جائے گا۔ قاف واو زبر قو میم زیر می قومی ہا کھڑا زیر ہی قومی ہی قومی، قاف زبر واو ہم لوگ پڑھیں گے اور آخر میں کھڑی زیر جو ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، کتنا؟ ایک الف کی مقدار کے برابر، قومی ہی۔ ہا زبر ہے دال یا زبر دائی ہدائی نون الف زبر نا ہدینا ہدینا میں دال زبر یا دئی ہے اور نون زبر الف نا ہے، ہدینا یعنی کہ حروف لین بھی آ گیا اور حروف مدہ بھی آ گیا، یعنی یا لین اور الف مدہ دونوں ایک ہی ورڈ میں ہمیں مل گئے۔ با یا زبر بائی نون زبر نا بینا نون الف زبر نا بیننا بیننا میں بھی یا لین اور الف مدہ دونوں اکٹھے آ گئے، ہجے ہم لوگ اپنے حساب سے کریں گے۔ زا الف زبر زا حاضر ہی زاہی دال یا زیر
نون زبرنا زاہدین زاہدینہ میں زال الف زبر پڑا گیا، تو زا زبر الف، زا ہا زیر ہی، زاہی دال زیر یا دی، یعنی الف مدہ اور یا مدہ دونوں ایک ہی ورڈ کے اندر جمع ہو گئے۔ را الف زبر را، کاف زیر کی را کی، عین واو پیش عو راکعو، نون زبر نہ راکعون، راکعون میں را زبر الف را، کاف زیر کی را کی، عین پیشوا عو، یعنی الف مدہ اور واو مدہ، پہلے آ رہا تھا الف مدہ اور یا مدہ، اب الف مدہ اور واو مدہ دونوں ایک ہی ورڈ کے اندر جمع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عین یا زیر عین، سین کھڑا زبر سا، عیسا، ہاں جی، عیسیٰ کے اندر عین زیر یا عی یعنی یا مدہ ہے، اور سا یہ سین چھوٹی سا لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر ہمارے جو بریل کے اندر جو ہے وہ الف مکسورہ وہ لگے گا یہاں پہ، جیسے موسیٰ اور عیسیٰ وغیرہ، تو اس طرح جو الف مکسورہ ہے اس کے ڈوٹس کیا ہیں 1 3 اور 5، 1 3 5 الف مکسورہ کے ڈوٹ، تو عیسیٰ پڑھا جائے گا، عین اسپیشلی نکالنی پڑے گی آپ کو۔ میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا، لیجئے پہلے یا مدہ آ گیا، پھر واو مدہ اور ساتھ الف مکسورہ۔ صاد پیش سو، دال واو پیش دو، خدو را زیر ری، صدوری، صدوری میں کیا ہے جی، واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اب واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ واو کون سی ہوگی سوچنا پڑے گا آپ کو۔ صاد پیش حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا، اچھا جی، اس ورڈ پر تھوڑا سا توجہ دیجیے گا، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر مطلب الف حمزہ ہوگا نا یہ، اور الف حمزہ کے ڈوٹ کیا ہیں 3 4 الف حمزہ، تو الف حمزہ کے ساتھ کھڑا زبر ہے یعنی کہ ڈاٹ 4 ہے، اور پھر واو اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اب واو کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور یہاں پر چھوٹی یہ جو 2 4 ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، تو میں بھی ہمارے بریل کے اندر جب یہ پڑھا جائے تو دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے لکھنے والا آپ کو الف مکسورہ بھی لکھ دے، یا لکھنے والا آپ کو یا چھوڑ دے اور سیدھا واو کے اوپر کھڑا زبر ڈال دے، تو دونوں صورتوں میں آ وا یعنی کہ کھڑی حرکات کے ساتھ برابر کھینچ کر ہی پڑھا جائے گا۔ قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولن، قولن، قولن کے اندر واو ساکن اور ما قبل مفتوح یعنی زبر ہے، اور لن لام دو زبر، لن کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ یہاں پر لام الف لا ہے اور اوپر 2 زبر ہیں، تو وہاں پر ہو سکتا ہے لام الف لا کا کنٹریکشن آپ کو مل جائے 1 2 3 6 کے ساتھ اور آگے 2 زبر مل جائے، تو اس صورت میں بھی لام 2 زبر لن ہی پڑھا جائے گا، یا لام ڈال کر آگے الف اور آگے پھر 2 زبر ڈال دی جائے، اس صورت میں بھی قولن ہی پڑھا جائے گا۔ قاف واو زبر قو، میم دو زبر من، قومن، قومن میں بھی میم 2 زبر کے ساتھ جو ہے وہ الف لکھا ہوا ہے، تو اس کی بھی وہی صورت ہوگی جو ہم لوگوں نے پہلے پڑھ لی۔ میں کوشش کر کے تیز تیز اس لیے چل رہا ہوں کیونکہ ایک تو تھوڑی سی روانی آ چکی ہوگی آپ لوگوں کے اندر بھی، سمجھنے میں جلدی آپ کو آسانی ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ یہ ورڈز تقریباً 90 پلس ہیں،
تو چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ جلدی جلدی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو دیں تاکہ ہم لوگ اس لیسن سے اگلے لیسن کی طرف موو کر سکیں. میم یا زیر می قاف الف زبر قا می قا تا دو زبر تن می قا تن. می قو تن، یا مدہ، الف مدہ اور آخر میں تا دو زبر تن. اس کے آگے بھی الف. موسٹلی آپ لوگ جب بھی دیکھیں گے تو بسا اوقات آپ کو نظر آئے گا کہ تا دو زبر کے ساتھ الف عموماً آتی ہے. اگر جب بھی الف آئے یا دو زیر کے ساتھ یا آ جائیں یا دو پیش کے ساتھ واو آ جائے تو ہم لوگوں نے ان کو اگنور کر دینا ہے، ان کو نہیں پڑھنا. میم پیش مو نون یا زیر نی منی را دو زبر رن منیرن. منیرن بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی، اور اس میں بھی آخر میں را کے آگے دو زبر کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، تو را بھی پر پڑھا جائے گا، اس سے پہلے یا مدہ ہے. شین یا زبر شی حمزہ دو زیر ان شی ان. شی ان، شین زبر یا شی، یعنی کہ یا جو ہے یا لین ہے. اور یہاں پہ حمزہ کون سا ہے؟ حمزہ دو زیر ان. یہاں پر حمزہ یا حمزہ ہے. جی ہاں، یہاں پر جو حمزہ ہے وہ ہے 1 3 4 5 6 کے ساتھ یا حمزہ. شین یا زبر شی حمزہ دو زبر ان شی ان. جی یہاں پر جو شی ان ہے اس میں شین زبر یا شی، اور حمزہ جو ہے وہ الف حمزہ بھی لکھا جا سکتا ہے، اور یہاں پر آپ کو یا حمزہ بھی، زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ آپ کو یہاں پر یا حمزہ لکھا جائے گا. ہا کھڑا زبر ہا را واو پیش رو ہارو نون زبر نہ ہارون. یہاں پہ کھڑی حرکات میں کھڑا زبر آیا اور واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا جو ہے وہ ورڈ قرآن پاک میں بے شمار جگہ آپ کو ملے گا. سین پیش سو لام یا زبر لئی سولی میم کھڑا زبر ما سولی ما نون زبر نہ سلیمان. سلیمان، تو سلیمان کے اندر یا لین اور میم کھڑا زبر ما، تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام. شین پیش شو ہا واو پیش ہو شہو دال دو پیش دن شہودن. شہود میں واو جو ہے مدہ ہے، اس کے علاوہ باقی سارا کچھ سیم ہے. قاف پیش قو عین واو پیش عو قعو دال دو پیش دن قعودن. قعود بھی بر وزن شہود ایک جیسا ہی ہے. واو زبر و دال واو پیش دو ودو دال دو پیش دن ودودن. ودودن واو میں ہونٹوں کو گول کریں گے تو بہت خوبصورتی نکلے گی. ودودن میں واو مدہ ہے. یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای زال دو زیر زن یوم ایزن. یوم اذن میں واو لین تو ہے ہی، مگر اس کے ساتھ جو حمزہ ہے اس میں وہ کون سا ہے؟ وہ الف واو یا حمزہ کون سا ہے؟ تو وہاں پر یہاں پر جو لکھا ہوا ہے وہ ہمیں جو ملے گا وہ یا حمزہ ملے گا 1 3 4 5 6 والا. میم واو زبر مو
عین زیر عی موعی دال پیش دو موعدو ہا الٹا پیش ہو موعدو. آپ نے ایک چیز نوٹ کی، موعدہ، ایسا ایسا ورڈز جو ہیں وہ بڑے ہونے شروع ہو گئے، مگر ترتیب وہی ہے کہ ایک حرف آگے سے ملتا ہے، ایک لیٹر آگے سے ملتا ہے اور پیچھے سے پھر ملا کر پڑھتے ہیں، پھر اگلا لیٹر ملتا ہے اور پھر پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو موعدہ، مو میں واو لین اور آخر میں ہا الٹا پیش ہو. کاف زبر کا غا یا زیر ری کری میم دو زیر من کریمن. کریمن میں وہی یا مدہ ہے اور میم دو زیر من، اس میں یا نہیں ڈلی ہوئی. تو یوں کر کے آج ہم لوگوں نے لیسن نمبر 10 کے کل جو ورڈز ہیں وہ 63 تک پڑھ لیے، اور آج ہم نے تقریباً کیا 32 ورڈز پڑھے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو ہمیں اچھے طریقے سے یاد کرنے، یہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں، ظاہر بات آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، تاکہ یہ ورڈز ہم لوگ اچھے طریقے سے سیکھ لیں، اور جب یہ ورڈز قرآن پاک میں آئیں تو ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو، پریشانی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص اور استقامت کے ساتھ ٹھیک قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ.